اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال اللہ سبحانہ وتعالی ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من صفی نفسہ ولقد اصطفیناه فی الدنیا وانه فی الآخرۃ لمن الصالحین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ انتہائی معزز و محترم علماء کرام اور علاقے بھر میں تشریف دین کے آنے والے معزز سامعین، آج نا یہ پروگرام نشست ایک دو بچہ قرآن مجید ختم کیتا، چار بچہ نے اچھا ماشاء چار بچے جنہیں قرآن مجید حفظ کیتا، انہوں نے اعزاز اور انہوں نے اکرام واسطے آج نا پروگرام سجایا گیا۔ خوش نصیبی انہوں والدین نے جنہیں اللہ تعالیٰ یہ عظیم دن اپنی اکھیاں نہ وکھا دیتا، اور اس برادری واسطے بھی اور سارے عزیز و اقارب واسطے بھی بہت بڑی مبارکباد اور خوشی کا موقع۔ اگر اللہ تعالیٰ اساں یہ سمجھ دے دیوان کہ جڑی نعمت اللہ سڑے گھر دے دیتی یا سڑے کہیں بچے دے دیتی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سڑے کو آج چونکہ اور بہت ساری چیزاں اسی نعمت سمجھنے ہیں، اساں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کہ قرآن مجید کتنی بڑی دولت ہے، اور جنہوں نے اولاداں اللہ تعالیٰ منتخب کر کے نہ اپنی کتاب واسطے ہر کہیں سینے میں اللہ اپنے 30 سپارے نہیں نہ پہنے، یہ اسی سینے میں قرآن اور ڈیلا وینا جہاں سینے میں نے رب پسند ہونے، تو بہت بڑی نعمت ہے انہوں والدین واسطے بھی اور رشتہ داروں واسطے بھی۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ انہیں بچہ اس نعمت سنبھالنے کی توفیق نصیب فرماون۔ قرآن ایک نور ہے، جڑا آدمی اس نال پیوست ہو گیا اور جڑا آدمی بھی اس نال جڑ گیا، اللہ تعالیٰ انہیں خاندانہ قرآن کی برکت نہ رنگ دینے دنیا وچ بھی اور آخرت وچ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل ہی اس تو کیتا کہ اندھیریاں چھٹ ونجن، تاریکیاں ختم ہو ونجن، اور لوگ گمراہی چو نکل کے ہدایت والے پلے آ ونجن اور اپنا تعلق اپنے رب نال جوڑ کے نہ۔ قرآن مجید نے عظمت تسی آزاد سننے بھی رانے ہو، اور میں تو پہلے مولانا دلاور نعمانی صاحب تو سن علاقے نے معروف عالم اور ماشاءاللہ سریلے بھی آن، میں تو ویسے تھوڑا جا پریشان ہویا بھائی سریلے تے نہیں پہ ابھرنے تے بے سرے تے نہ آگو کے ابھرنا، گرمی نے تھکے ہوئے ہیں، اس طرح میں اوکھا تھی سا تھوڑا جا، لیکن دوسرا بھی میری درخواست ہے کہ چونکہ قاری عبدالحمید صاحب بھی سو پائی جی پروگرام گرمی میں ہی رکھنا، ہر سال ہی حال ہونا جڑا اج ہے، لیکن ٹھیک ہے عظمت قرآن واسطے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر گرمی برداشت کر سا انشاءاللہ، لیکن تو سانگے صرف اتنی درخواست ہے کہ تھوڑا جا نال ساتھ دیونا، کوئی تک تو میں نے عادت تو واقف ہو، 3-4 باری جی میں آنا پڑا، تو اتنا بھی معتبر بن کے نہیں پڑھنا، میں خالی تقریر استادہ کرنی، اسا خالی مڑکا ہوں بہ کے سننی، تھوڑا جا نال میں مہربانی کرنی ذرا۔ اور میں اتنا تو میں ٹائم بہت سارا آکا، میں کہ بھائی گرمی تے میں اتنا ٹائم شام کو نہیں لاؤنا، میں نا ٹائم تھوڑا جا دسے نا کہ بس اتنے لگا گیا ہوں تو تھی آسو بولی کوڑ مرے نے، اس تو میں آپ کو رکھی ہوئی گل، لیکن اتنا میرا وعدہ کہ انشاءاللہ ماں گرمی نے احساس ہے، اور میری کوشش ہوتی کہ میں تھوڑی دیر ایک تو فارغ کر دیں۔ قرآن نے حوالے نال مولانا گل بھی کر دی تھی، میں صرف تمہید نے طور پہ 2-4 گلاں عرض کرینا وقت اللہ تعالیٰ جیڑی توفیق دیتا جیڑی گل ہو گئی۔ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، اگر اسی اپنی اولاد یہ شے دے وجہ تو یہ اتنا بڑا ہنر اسی دے کے وہنے پہ ہیں کہ اس تو بڑی کوئی شے کوئی والدین اپنی اولاد نہیں دے سکنے جتنا وہ والد وڈی تحفہ اور وڈی دولت دے کے وہنے پہ جس اپنی اولاد اب قرآن دیتا، اس واسطے کہ اس نے دنیا اور آخرت دونیں بڑھائیاں۔ اور یہ میں نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی
فرمایا ہر امت واسطے کوئی نہ کوئی شے قابل فخر ہونی جس سے لوگ فخر کرن ہر بلکہ آپ امت فرمائی تو امت نہ ہر فرد مراد ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں شیاں قابل فخر سمجھنا سڈے کو اتنے ٹریلے سڈے اتنے جناب بساں پہ چلنیاں سڈے اتنے رقبے سڈی برادری اور خاندان اتنے افسر ہیں اتنے جرنیل ہیں اتنے برگیڈیئر ہیں اتنے ڈاکٹر ہیں ان ساریاں سڈیاں فخر دیا چیزاں جنہیں اسی ایک ہی دنیا کے سامنے گنے بھی رانے ہیں اظہار بھی کرنے رانے ہیں اور یہی اگر اسی میرے تو ناراض نہ ہو تو میرے سمیت اسا سارے نہ معیار کہیے جائے بھائی یار دنیا نے لحاظ نہ بڑی عزت ہونی چاہیے احترام ہونا چاہیے نہ بڑا بندہ ہونا چاہیے نہ لیکن سچی گل یہ ہے کہ چلو اللہ دنیا کی نعمت بھی کہیں دے دیون تو اس نے احسان ہے اللہ تعالیٰ نے نعمت ہے اگر دنیا بھی اللہ تعالیٰ اچھی کر دیون اور اپنی نعمت اللہ تو خود قرآن دعا سکھائی کہ میرے کو جھلیاں دعائیں نہ منگیاں کرو اچھیاں دعائیں منگیاں کرو اور انہاں دعائیں وچ ایک دعا ہی سکھائی ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے ماں نہیں یاد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعا منگی ہوئے تھے ای دعا وچ نہ منگی ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار دنیا وچ بھی اچھائی دے اور آخرت وچ بھی اچھائی دے یعنی دنیا بھی چنگی دے تے آخرت بھی چنگی دے مفسرین لکھ رہے ہیں اچھا گھر اچھی بیوی خاندان برادری رزق اور معاش نہ اچھا انتظام یہ سارا حسنۃ میں داخل ہے کہ اللہ اچھی روٹی روزی دے اچھی اولاد دے اچھی بیوی دے اچھے بچے دے اور معاشی طور پہ پریشان نہ کر اور آخرت نے عذابت میں سے حفاظت فرما تو قرآن تو آپ حکم دینا پیا کہ اچھی معیشت منگو اچھی دنیا منگو اچھی آخرت منگو لیکن نہ آخرت نے بھی شرط لینا پیا نا اسی آنے دنیا تو چنگی ہوئے کہ آخرت جنے تکی ویسی ہاں نماز نہیں پڑھنا جنے اللہ بڑے غفور الرحیم روزہ نہیں رکھنا اللہ بڑے غفور الرحیم فلانا کام بھی نہیں کرنا اللہ بڑے غفور الرحیم کہ روٹی کمانا پہ تا اللہ غفور الرحیم کوئی نہیں کیوں تھکنا پہ جڑے روٹی نے ٹائم ہوتی تو آپ دے دے سی غفور الرحیم جی ہے کیوں جی ادھے اسی غفور الرحیم نہ آخنے ادھے آنے کی بات تو صاحب پتہ نا جی بھائی کچھ کر رہا ہاتھ پیر سے بات مارنے ہی پونے ہاتھ پیر چھوڑ کے بندہ پورا وجود ہی میں رہنا رہنا ساری زندگی رجنا نہیں تو میں نے محترم ایک سیدھا معیار ہے کہ فلانا کامیاب فلانا ناکام فلانی دولت ہوئے فلانی شے ہوئے تو یہ بڑا بڑا بندہ جی بڑا سمجھدار آدمی جی بڑا پوچھنا بندہ لیکن اللہ بھی قرآن ہے کچھ لوگوں نے تعریف کے رہنے پہن اللہ فرمانے پہن ان سیانے نہیں جنہ تسی سیانا وطنے و آخ لیں ان سمجھدار نہیں جڑے تسنیاں نگاہاں میں سمجھدار ہیں ان وڈے نہیں جڑے میں پچھلے جمعے میں اللہ تعالیٰ ہی میں کو اخوائی میں جمعے سے جڑے سنگے نہ گل کرنا پہ تو میں انہیں گل آئی میں تو یار دنیا دے تو ساں بھی جملہ سمجھ آوے نہیں تو ذرا پرسو پوچھ کے بعد ابر پوے میں انہیں آخیا میں اگر سنگیا گل سنو اس دنیا تے جنے تو ان گزرے نا جنہ جننیاں تعریف اللہ قرآن اس پہ کرے انہوں نے کارنامے انہوں نے کیتیاں ہوئی نیکیاں انہوں نے چھوڑے ہوئے اعمال حسنہ اللہ اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے تذکرے اور انہوں نے تعریف اپنے قرآن اس کے رہنے پہ تو دنیا کے سب تو بڑے جانے چاہیے جہاں آج 1400 سال تو قرآن پڑھی نہ پیا یہ ہوں جی عید لگائی نے عیدی بھی تاکہ لوگ کیے ہوئے جی جتنے عمل ایسا کیتے قربانیاں ہونیاں بیان تکبیرات تشریف ہونیاں بیان حاجی حج واسطے بیت اللہ وچ گئے ہیں اور جناب اتنے طواف ہونے پین اور مقام ابراہیم نے پیچھے 2 رکعتیں پڑھینیاں بیان صفا اور مروہ دوڑا ہونیاں بیان اور جناب مینا نے اندر قربانیاں ہونیاں بیان ان ساریاں کہنیاں یادگاراں اس اللہ نے ایک بندے کی یادگار ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس آپ نے رب نام وفا کی تھی جس آپ اور اپنی اولاد اللہ تعالیٰ نے سامنے میدان جو پیڑے میں وگا دیتا کیا میرا ربا تو حکم دے تے سڑیاں پوریاں کرنیاں تکے ایسی کی کون پوریاں کرے ایک باری میرے رب آکھا اسلم ابراہیم میں لے کے جھک مائی اسلم تو لے رب العالمین اے اللہ میں جھک گیا تو آخ دیتا نہ جھک مائی تے میں جھک گیا اسی روزانہ تک وطرہ میں دعا پڑھنے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُ اے اللہ جڑیاں بھی توڑیاں نا فرمانیاں ان میں سٹ گتیاں میں چھوڑ دیتیاں اور اس تو بعد میں توڑی نا فرمانی نہ کرے سا
تے وطرہ تو بعد باہر نکلنے تو بعد وقت جناب موبائل آن ہوا نا اور وقت فرمانی شروع ہو گئی، غیبت شروع ہو گئی، رات گناہوں میں گزرنی پئی. ایک سیدھا آنکھوں نے یہ خالی جی بنی حد تک ہے. ایک ابراہیم نہ آکھا نا زمین اور آسمان نہ فرق ہے نا یہ بڑھتے تکو بندے آنے میں انہوں نے تکو ان تو میں بتا کر تکا دے سا میں بڑی خوبصورت گل پہ کرنا اور بڑے بڑے بندے کی گل پہ کرنا یہ بڑھتے کبھی آ رہے ہو اس تو بڑی کیڑی پاگے اس تو بڑا کیڑا ترا کہ میں نے رب آکھے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہ لوگوں میں ابراہیم اپنا یار بڑھا کے تھا میں اپنا ابراہیم میں دوست بڑھا لوگ تو اللہ آخنے اللہ سنا رب سنا مالک سنے سینے اللہ کی محبت نہ بھرے ہوئے اللہ کہیں آکھے حضرت معاذ ابن جبل حضور نے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن نے گورنر بنا کے بھیجے حضرت یمن گئے اور اسے فجر کی نماز پڑھائی فجر کی نماز پنجویں سپارے نہیں رکوع پڑھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ میں شرک کی بخشش نہیں کرنی شرک کے علاوہ جڑے گناہ ہوئے میں انہیں معاف کر دے سا یہ رکوع حضرت فجر کی نماز پڑھا اسی رکوع میں آخر سے منتی ہے تھے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا حضرت جس وقت یہ آیت پڑھی تو پیچھے صاحب زبان کھڑے انہیں قرآن سمجھ آنے ہیں جی میں قرآن کے آخنا پہ یہ امام صاحب کے پڑھنے پہ اصا تو 50 سال 70 سال تو امام نے پیچھے نماز پڑھنے پہ اصا اپنی کلو اللہ نے بھی ترجمہ نہیں آنا اگر کلو اللہ نہیں ترجمہ آ ونجا تو دنیا دے ایک مشرک بھی نہ رہا کم از کم مسلمان تو اللہ نہیں تو ہی سمجھ آ ونجا سورت اخلاص تو لیکن اصا جو پتہ کو نہیں جس سورت زہاد سمجھی جس علم نشرت سمجھی تو جس سورت 3 سمجھی تو اسا حضور و مقام کے مرتبہ سمجھ آ ونجا جڑے رب اپنے نبی دیا ہنج تعریفاں کرے تو وہ اس نبی دی شان کتنی بلند اور کتنی عرفا وہ تو نبی دی توہین کر سکنے وہ تو پیغمبر دی احانت کر سکنا یا وہ تو پیغمبر نے متعلق ایسی گفتگو اس کی زبان چ نکل سکنی جیڑی گفتگو احانت اور توہین سے مبنی ہوئے یا لوگوں نے دلوں چ محبت کرنے کا ذریعہ بنے جیڑا قرآن سمجھے اور جیڑا سورۃ الاحزاب پڑھ کے نے اور جس وچ اتھوں تک بھی اللہ آکھ دے ون خالصتاً لکا من دون المؤمنین کیا میرے نبی انسانیہ رہتا صرف توڑے واسطے اور کئی واسطے نہیں توڑے واسطے تو سا واسطے میری طرف خاص انعامن خاص رہتا میری طرف تو ستے فضل ہے میری طرف تو ستے انعام ہے جڑیاں چیزاں کائنات میں کئی بندے واسطے نہیں تو ستے جی میری ذرا ٹھیک لا کے اکھ لگ وجے تو وضو ترٹ وینا اللہ اپنے نبیوں پہ آخنے حضرت عائشہ فرمائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہنے نے سمجھ لگے تھوڑے جہاں اچھا سا گینے سامنے جاگنے والے بندے پتہ لگ میں کہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھ لگ گئی اور آپ اٹھ کے گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما کے کہ اٹھ کے مسلح سے کھڑے ہو کے نماز نہیں گینے کوئی وضو نہ کرے نے کوئی پانی استعمال نہ کرے نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کا ستے پے ہو اور تساں سامنے دی آواز آنی پئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ میری نیندر سے تساں دی نیندر ایک فرق ہے میری نیندر وہ نہیں جڑی تساں دی میری اکھیاں سونیاں دل جاگنا رہا وضو تو انہوں نے بھجنے جنہوں نے دل غافل ہو نبی نہ دل تک کہیں ویلے بھی اللہ کو غافل نہیں ہو سکتا پیغمبر نہ دل اگر غافل ہوئیں گے تو وقت دنیا سے کہنا دل ہے جڑا آباد ہے نبی نے دل کی برکت نال تک قیامت تک لوگوں نے دل جاگنے پہ تو جی ساری کائنات نے دل جگائے ہوئے اس نے دل کی کیوں سہ سکنا حضور فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی اکھیاں سونیاں دل نہیں سونا وضو انہوں نے بھجنے جنہوں نے دل سہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی عزت اور اعزاز دیتا کہ سامنے نہ بھی وضو نہیں بھجنا پیا اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی جی ریس کی تھی آپ فرمایا میں نے ریسا نہ کیتیاں کرو میرا رب ماں کھوا چڑھینا ماں پوا چڑھینا میرا رب ماں اپنے خزانے وچوں آپ بھی کھوا دینا آپ بھی پوا دینا تسی میرے جیسے نہ ہو تساں اللہ تعالیٰ وکھرا بنایا اساں وکھرا بنایا میں نے یہ موضوع نہیں لیکن میں ایک گل منہ چواب دینا آج کل کئی لوگاں بیماری او جی پیغمبر کو صرف نبوت ہی ہوئے صرف رسالت ہی ہوئے اس تو علاوہ تو حضور کے سدے میں کوئی فرق نہیں یہ بڑا خطرناک جملہ اس سے کوئی شک نہیں کہ حضور انسان اللہ تعالیٰ انہاں بشر اور انسانوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا اور ان ساری کائنات میں رسول بن کے آئے لیکن انہوں نے عزت انہوں نے شرافت حضرت
قربانی گزری حضور سب جانوروں نے متعلق فرمایا کہ انہوں نے قربانی جائز نہیں. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کی تھی اور حدیث بیان کرنے ان 5 انگلیاں ہدو تے 2 ہدو ان کھڑیاں کر کے فرمایا امرنا حضور امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوان 7 جانوراں نے اساں 7 جانوراں حضور حکم دیتا اور 7 جانوراں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہانا عن 7 جانوراں تو اساں منع کیتا ہے. حکم تو دیتا نہیں قربانی کرو 7 کا حکم نہیں, حکم دیتا نہیں قربانی کرو اور 7 قسم کے جانور جنہاں وچ عیب آپ انہاں تو منع کیتا. صحابی حدیث بیان کے رہنے پہ ہاتھ کھلار کے فرمایا میں ہاتھ صرف اس تو کھلار چھوڑا کہ ہی ارشاد فرماون لگیا میرے پیغمبر بھی ہاتھ چاہے. باقی ایک گل یاد رکھے یدی اکثر من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ نبی نے ہاتھ تو کو نکا میرے ہاتھ حضور نے ہاتھ نہ کوئی نسبت نہیں. اور بندہ آخر حضور نے ہاتھ بھی انیاں ہونی ہے جی کو چھڈے تو انگلیاں تو 5 ہی آئیاں ہتھیلیاں تو 2 ہی آئیاں لیکن سیدھے ہاتھ کے ونجے سیدھے ہاتھ اچھائی بھی آون گندگی بھی آون اور انہاں وچوں اچھے عمل بھی نکلیں برے بھی نکلیں ان حلال بھی نہ پہنیں حرام بھی نہ پہنیں. لیکن پیغمبر نے ہاتھ انہاں وچ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزگی رکھی صرف طہارت رکھی خوشبو رکھی. اگر کہیں خالی ہاتھ میں لا دیتا تو حضرت انس بن مالک حضور نے خادم شاگردہ ایک رومال دیتا ریشم نہ رومال ہے اور شاگرد آخر لگے حضرت بڑا ہی نرم رومال ہے بڑا ہی مزدار رومال ہے. تو حضرت فوراً انہاں آ کر رومالنیاں تعریف کتے پہ کرنے ہو. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی ہتھیلی ہے اللہ کی قسم ہے ما مسست حریرا ولا دباجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ کیڑے ریشم ہے کہ اس لیے کیڑیاں نرمیاں خدا کی قسم ہے جڑی میں اپنے نبی نے ہتھاں نہیں ہتھیلی دی نرمی ویکھی ای کائنات نے کئی ریشم ہے. اور صحابہ فرمانے جڑے بھی ہاتھ ملاوا ان پتہ لگنا ہے کہ کدی اتر نہیں ڈبی وچوں اتر دان وچوں حضور ہاتھ کڈ کے پانے نے. اتنا نرم خوشبودار اور معطر ہاتھ ہے. اور میں اس ہاتھ کی گل ایک اور بھی سنا دیواں. حضرت امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے شاگردن اور چھڑے امامت جو کہ امامن فرمانے انہوں نے دادا پڑدادا صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سینے سے ہاتھ رکھ کے انہاں ایک دعا دیتی ہے. امام ابو یوسف فرمانے ہے اللہ کی قسم ہے 2-3 نسلیں گزر گئیاں لیکن اس ہاتھے کی ٹھنڈک اجے تک سے بھی چھاتی میں محسوس جہاں نسلیں نے گزرنے تو بعد بھی جس نے ہاتھوں کی ٹھنڈک اور جنہوں نے ہاتھوں نے انوارات اور روشنیاں محسوس ہون تو بعد انہاں ہاتھوں نے کائنات ایک اور مقابلہ کر سکنا جی. میں گل پھیل ویسی نہیں تو تسی سن نہیں رہے ہو جس نے ہاتھوں نے اشارہ نہ چند میں 2 ٹکڑے ہو وجن جیڑا درخت تو کہیں کچھ اشارہ کر دے بدو آنا با ڈھوکا آڑا. انہوں نے مطالبے بھی بڑے عجیب ہونے ہیں کہ یا رسول اللہ تو سا من تک گنا پر اسا منسا تا یہ انگورا نہ کچھ تھلے دوائی دے دے کہ تسی اللہ نے رسول ہو. اور کوئی عام جا بندہ بھی ہوئے تو وہ آخنا یار کوئی گل تاخلے علی کر درخت اوپر پوے کھجورا نہ خوشا اوپر پوے اور یہ نبوت کی گواہی دے تو نبوت منے سے جہاں ہزارہ نشانیاں پھیلیاں پہ انہاں وچوں تو نبوت نظر نہیں آنی پئی. لیکن انہوں نے مطالبے اور میرا پیغمبر انہوں نے مطالبے پورے کرے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ گچھا گواہی دے دے جہاں گچھا دے دے آپ اساں خوشیاں فرمایا اور تھلے لایا اتو نہیں آخیا کہ اتو اوبر اس پتری اوبر تو پویا اس بدو آخر پتہ نہیں کو اوبرنا پیا ہی پہ اوبرنا کہ ہو پہ اوبرنا اتو کدی آواز آنی پئی تو اتو کدی راوی نہیں آواز آنی پئی. آپ فرمایا تھلے لایا گچھا زمین تے ڈھٹا آپ کی خدمت حاضر ہویا. آپ فرمایا سال 10 میں کور نہ ہو برو منجی دھات کے نو لمبے پہ رہو ارا 10 میں کور نہ کہا انت رسول رب العالمین تسی اللہ نے رسول ہو اللہ نے رب العالمین نے رسول ہو اور میں گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ تو سا نبوت اور رسالت دے کے بھیجی. کائنات اتنا سچا کور ہو سی کہ کائنات نہ ذرہ ذرہ جیسی نبوت اور رسالت کی گواہی دے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے چلو یہ گل بات بھول نہ مجھے حضور فرمایا گواہی دے رہا یہ مڑ نہیں تھکے ان تو پکے ہوئے گچھے تے تھلے ڈھہ پونے بندہ آکھ سکنا گچھا پک گیا جی ڈھہ پیا پتہ نہیں حضور نے ابراہمنے نال آیا یا آپ پہ ڈھہ پیا. اگلی گل سنے
آپ فرمایا جتوں آیا اتنے مڑ وائیں عمر بہو سارے عاشق رسول ہیں تو ہوں یہ شک پتہ لگنا نا آپ فرمایا جتوں آیا اتنے اور وقت کائنات ویکھا کہ جتوں لے کے آیا اتنے مڑ گیا پیچھا اور اتھی ون کے جوڑ دیتا گیا میرے رب اپنی قدرت اور اپنے حکم نال اور اللہ تعالیٰ کائنات نے جس ذرے کو بھی حضور اپنے نبوت کی گواہی منگی خالی ہاتھ نہ اشارہ کیتا اتوں بھی گواہیاں نکلیاں اور جتنے اشارے نہیں کیتے اتوں بھی گواہیاں نکلی حضرت ام سلمہ ام المومنین فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے رہنے پہ بیابان جنگل درخت ہی درخت اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں آپ اس سے گزری رہنے ایک ہی پلو آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ حضور متوجہ ہوئے صحابہ متوجہ ہوئے آپ اس آواز والے پلے چل پے اگیرے گئے چکی درخت نال ایک ہرنی بدی پئی تے کول ایک بندہ چادر بڑھیٹ کے لیٹا پیا سرے تو پیرا تک کجا پیا اوپر پیا تے ہرنی رسی درخت نال بدی پئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کو کھڑے ہوئے اس حضور نال کلام کی تھی اور کلام کرنے کے بعد اس آقا میں نے نکے نکے بچے یہ جڑا چادر وچ پہ آیا ایمان نب کے گھن آیا اور اس ماں اتنے بند دیتا اے رحمت والے پیغمبر اگر میری رسی کھول دے اللہ اکبر حضور خالی انسانن یا رسیاں نہیں کھولا رہا حضور اتنی رحمتن کہ کائنات بھر میں رسیاں کھول دیتی ہیں یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم اللہ اپنے نبی نے شان بیان کرے نے فرمانے بہن کہ میرے نبی تو آج میں مدعی اس تو کہ زنجیرہ میں جکڑے میں لوگاں آزادی دے دے انہاں پھنسے کھول دے انہاں پدھے میں انہیں گرہ کھول دے انہاں کھلے میدان گھنا تاکہ میری رحمت نے مستحق بڑھن اور توڑی نبوت نے پرچم تھلے آون ای جہان بھی سمر بنجلے اگلا جہان بھی سمر بنجلے تاکہ یا رسول اللہ رسی کھول دیو بچہ دودھ پہ وا کے تو سنا وعدہ کرے نہیں پہیاں پیچھا مڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعدہ پکا 90 حصے 50 حصے کھلوینی تو میں کو پہی میں اگر کھول دیا تو دودھ پہ وا کے مڑ سے صحیح اس آقا میں نے سونا میں تمہارا وعدہ کیتا میں پورا نہ کرے سا تو کیا لینا پورا کرے سا میں سدے ہی اس تو کہ خدا نے نبی تے رسول لگی وینا جس خدا مائی دسیا کی رسول ہے اس رسول نے اگر گل میں نہ منا تو خدا ماں اے جا عذاب دے جڑا چنگی کے ٹیکس ظالمانہ گھیرنے والے تے خدا نے عذاب آنا میں مڑ کے آسا حضور رسی کھول دیتی اور بجلی گئی دوڑنی گئی اور حضور اٹھی کھڑے رہے صلی اللہ علیہ وسلم مان کے اٹھ اپنی ہرنی دودھ پوا کے بچہ اور انہوں نے پیٹ بھر کے دوبارہ واپس آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسی گلے میں پا دیتی اتنا وہ جڑا ستا پہ وہ بھی اٹھ کھڑوتا اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو حیران ہویا کہ یا رسول اللہ تسی آپ فرمایا میں فلانی جی بہنا پہ اور ایک تو غصہ کری اور میں تو گھر نیڑے اگر ماں تھوڑے جی اجازت دیو تو کچھ احترام اور میں کوئی جو کوئی بھی میرے کو حاضر ہے اگر تسی تناول فرماؤ صحابہ حضور اپنے گھراں کھڑے نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بھی صد گنیا اسے گھر لگے ہوئے بلکہ بڑی مشہور حدیث ہے فرمایا کوئی بکری نے کھر بھی پکائے نا کہ وقت ماں آکھے یا رسول اللہ میں تو سنی دعوت دیتی کہ میں اپنی امت نے ای دعوت بھی قبول کر سبحان اللہ عرشہ تے بہنے آڑا خدا نہ بمنے آڑا اور نبیہ نہیں امامتہ کرنے آڑا کہ جس نے گھوڑے نہیں لگاما جبریل لپے جس نے جمڑے تے جھولا جبریل ہلائے وہ آخنا ماں کوئی غلام سدے تے میں کمی آ رہا سا کوئی غریب سدے تے میں کمی آ رہا سا کوئی میرے واسطے کھر پکا دے تو انہیں کھرے سے ماں ابھرا گھنے تو میں انہیں کھرے نہیں دعوت بھی آ رہا سا ایک آدمی آیا حضور بہ کے روٹی کھانے پہ پیرا بھار تو اس بندے تک کے اس آکر نبی ہو کے کہ روٹی ہی بہ کے پہ کھانے ہو بادشاہ مڑنا ہو بیٹھے متکبرہ مڑنا ہو بیٹھے مغرور لوگاں کو نہیں بیٹھے اکی کڑ بیٹھے رہے تو آپ فرمایا کہ حیران ہو کے پہ بیٹھنا اجلسو کما یجلس العبد آکلو کما یاکل العبد میں اپنے رب نہ غلام ہاں جی کو غلام کھانے میں ہی کھا گیا جی کو غلام زمین کے بانے میں زمین کے بہ رہا حضور نماز پڑھائی سلام پھیریا پیچھے دو بندے کھڑے رہے جنہیں نماز نہیں پڑھی آپ انہیں دعا بلا کے فرمایا ہو رہا قریب آ گئے ان جس وقت قریب آئے تو انہوں نے دعا نے موڑے خوف نہیں وجہ تو کمن لگ پہ پتہ نہیں آپ کو کیا حکم دے سن آپ کے آج سن ان نماز پڑھی بیٹھے اور انہیں ہی مسئلہ پتہ لیا جماعت نہ شامل نہ ہوئے آپ بلائے تم تو کمن لگ پہ جملے سنے ذرا
آپ فرمایا کمنے کیوں پے ہو؟ تسی کہیں جابر بادشاہ نے سامنے نہ کھڑے، تسی رحمت والے پیغمبر نے سامنے کھڑے، تسی رحمت للعالمین کے کھڑے ہو۔ اور بات ایک جملہ فرمایا جیڑا عاجزی اور تواضع نہ بھرے ہوئے جملہ فرمایا، گل سنو، میں اس عورت نہ بیٹھا جیڑا مکے میں گوشت سکا کے کھیلی، میری ماں کا غریب عورت ہے، وہ گوشت سکینی ہے اور سکاونے تو بعد کدی کدی وہ پکا کے کھیلی ہے، میں غریب عورت نہ بیٹھا، میرے سامنے کھڑے ہو تو نہ ڈرو جی کو بادشاہ کو ڈرنے ہو۔ اللہ میرے نبی نے روب دیتا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو سر تو بالروب، حضور نہ روب اتنا ہے کہ ایک مہینے نہیں مسافت کے بھی جڑے لوگ ہیں ان بھی حضور تو ڈرنے، اللہ اتنا روب دیتا ہے، لیکن نہ رحمت بھی بنایا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا حضور نہ تعارف کرایا نا، اسے ایک جملہ بھی فرمایا من رآہ بداہتاً حابہ ومن رآہ معرفتاً احبہ، یا من خالتہ احبہ، جڑا پہلی باری حضور ویکھنا ہے ڈر ہے، اتنا روب اور دبدبا، لیکن جتنا میرے نبی ملنا ہے اتنا ہی وہ حضور نے قریب ہونا ہے اور حضور کی محبت تو فریفتہ ہونا ہے کہ آپ کا میں سب تو زیادہ پیار کرنے والے، حضور نے سب تو زیادہ میں نے تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو آکھا کہ نہیں میرے اکرام کی ضرورت نہیں، میرا اکرام یہ ہے کہ اگر تو میری سفارش مان گئے تو اس ہرنی کی رسی کھول، اسے نکے نکے بچے اور یہ اپنے بچیاں پاڑے، تو ایسا شکار تو تم کیتا، مالک تو ہے ہمیں، لیکن اگر تو میرے سے مہربانی اور احسان کر اس بکری اس ہرنی تو چھوڑ دے تاکہ اپنے بچہ نہیں مان کے انہیں دودھ پوائے اور انہیں وڈا کرے۔ اس آخر یا رسول اللہ اس تو وڈا بھی حکم دے ہوتا اسی تو حاضر ہے، یہ تو کوئی حکم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی نے رسی کھولی، اور ذرا تسی بھی ڈمڑ دے سکے، صحابہ فرمانے رسی کھل گئی، ہرنی دوڑی اپنے بچے آئے پلے، اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ پچھلیاں لتاں زور زور نہیں چاہ کے زمین تے مرے نہیں کہ مجھے جو پڑھنی وینی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تمام معبود جو سچا معبود اس کائنات میں ایک ہی ہے، اور یہ رسی کھولنے والا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ نے نبی اور رسول ہے۔ شیخ قاری تجر صاحب رحمہ اللہ اس واقعے سے ایک جملہ لکھا، فرمایا لوگو یہ بڑھ رہی سکے، فرمایا لوگو ہرنی مکلف نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہرنی مکلف نہیں، بغیر مکلف ہونے تو اس میڈے نبی نے ایک حکم منیا، اور اس حکم مننے کی وجہ تو اللہ اس کی رسی کھلوا کے اسا آزادی دے دیتی، جیڑا امت ہی اپنی زندگی میں حضور نہیں منے اللہ دو زخمیاں رسیاں اس نے گلے چو کیوں نہ لے، اگر ایک من گنے کہ مننے والی بھی ہرنی ہوئے کہ او نجات پاویں گے، تو وقت مومن جڑے نبی نہ کلمہ پڑھنے والے اگر ان حضور نہ وفا کرن اور آپ نہ وفا کرن تو اللہ انہاں کتے پہنچا سکے۔ میں پتہ نہیں کتوں موڑ ہے جے کٹے علی آؤ پیچھے لگے ہم حضرت ابراہیم اور قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنا پیا، اور اڈانا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ ابراہیم اپنا دوست بنا گیا۔ پیچھے بدو کھڑا ہے ڈھوکا والا ایک جانا جڑا بالکل ان پڑھ کہ اسا ایڈے ادب، یہ جڑے بدو ہونے انہاں ایڈے ادب آداب نے بھی پتہ نہیں ہونا میں گل کی کون کرنی ابھرنا کی کون ہے۔ راتی میں کی جائے بیان کیتا، بیان تو بعد بابا جی ماں ملیا، کہنا مولوی صاحب بڑا مزہ آیا، یہ جڑے آج بندے ہیں نا ان سارے گچڑ گچڑ ہیں، وہ سارے بیٹھے ہیں، حدیث بھی ہے، بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، کوئی حیاتی مماتی والا تڑکا بھی بچ ہے، سارا طبقہ بیٹھا ہے، فوتگی ہے کوئی اور پروگرام ہے انہوں نے تو بابا ماں بیان دوبار کرنا ساری بیان سونا کیتا نے اگو سارا ہے گچڑ مچڑ تے تسے نہ قابو ٹھیک مگر ای میں گزارو ہوئے میں قابو کر گنا ای جٹھنیاں گلاں انہاں ادب آداب بھی نہیں پتہ، انہاں ابو ایڈیاں گلاں بعض دفعہ بڑیاں اچھیاں تے بڑیاں مضبوط کرے نے۔ اللہ یہ نہیں ہونا کہ بھائی خالی پڑھے لکھے سیانے ہونے، ان پڑھا میں بھی بڑے بڑے سیانے لوگ ہیں۔ ایک عالم مناظرہ کرے نے بہن ایک داریے نال اور اس زمین اور آسمان کی تخلیق تے وہ دلائل دینے پہن اللہ زمین بنائی آسمان بنائے نہیں بنائے، وہ داریہ ایک ہی گلہ سے اڑا پیا ہو سکتا ہے بڑا آسمان ہے، اس سے نہ کوئی لہائی ہے نہ چڑھائی ہے نہ جناب اس کا کوئی کدائیوں ہی باہر ہے کدائیوں اندر ہے، بالکل جو سدھا سفید ہے تو اللہ تعالیٰ جو بنایا جب آتے اس نے چھوٹے چھوٹے کٹے گئے، اس تو کوئی شاید ڈھٹی ڈھٹی بھی ہو سی نا ان کٹے گئے ہیں، اور اس گلہ نہ کی جواب ہے
اور جاہل آدمی کو کیا آکھے کہ جناب آسمان اس قریب دلیل دیو اور اس کی کوئی دلیل نہیں. ایک بچوں جٹ کھڑو رہا ہے اس کا استاد جی تو سب کو قابو نہیں آن لگا اجازت دیو تو تھوڑا جا میں ایسا ٹھڈا کرے نا. انہوں نے جی بولو تسی اوپر مولوی تے پھنسے جے پے اس آقت ان ایڈے پہاڑ کو انا ان آسمانہ نہیں چھوڑے ان جڑے زمین کے ڈٹھے پہن یہ آسمانہ نہیں چھوڑے جڑے رب تو سٹے. تو اس آقت ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن یہ جو سوال ہے اس کے مطابق تو جواب ٹھیک ہے نا. اس آقا یہ اگر ہاں یہ کوہڑا تو یہ پہ چوبت جا تو گل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسے ایسی صحابہ فرمانے اسی دعائیں مانگنے رہنا ہے کہ کوئی بدو آوے اور حضور کو سوال کرے اور آپ اس نے جواب دے من کیونکہ بدو نے سوال سے بعض دفعہ یہ رحمت نہ دریا ان جوش مرے ہے کہ اساں وچوں ہزارہ لکھ موتی لپو نے صحابہ ڈرنے رہنے ہیں سوالت کہ کدیں بھی ادبی نہ ہو وجے لا تسلوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم. انہیں اس ادب پورے قرآن 14-15 سوال ہیں جنہیں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیتے ہیں. لوگ ڈرنے ہیں کہ بے ادبی نہ ہو وجے لیکن بدو آویں تو انہوں نے سوال ہے جو انہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوئی نہ کوئی جملہ ارشاد فرما دینے کوئی نہ کوئی گل فرما دینے. آپ مدینہ منورہ داخل ہوئے صحابہ اکرام ناڑ اب کوئی ایک دھوکہ مل گیا بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس عمل کی تھا کوئی گل کی تھی آپ خوش ہوئے اور خوش ہو کے آپ فرمایا منگ کے منگنا منگ کے منگنا. اور یہ تو پتا کہ یہ دروازہ دے بو ہوئے جس تو بندہ یہ جہان منگیا اتم ہی لبنا ہے اگلا جہان منگیا اتم ہی لبنا ہر شے کی لبنی. آپ فرمایا منگ کے منگنا. اور یہ جو جواب دیتا ہے نا یہ بدو والا جواب ہے. اس آتا یا رسول اللہ ماں کوئی شے نہیں چاہیے ماں ایک بکری تے ایک لہاری اٹھنی چاہیے ایک بکری ایک لہاری اٹھنی تے بکریاں اگر 2 ماہ شریاں لپا ماننا تو میرا گھر پورا. آپ مسکرا پہ آپ فرمایا شاید تو منگی تے پر کون نالو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وٹکی والے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور نہیں او وڈکی والے جس پیغمبر کو منگیا تو منگنی نہیں چس آ گئے سواد تو آیا نہ کوئی شاید منگنے نہ تو انہیں پتہ کیڈی وڈی ہستی کھڑی تے منگنا کے پہ ظاہر ہے کہ نہیں جے جب اگو بندہ ہوئے سوال تو او جا کرنا چاہیے نا. اب کو بادشاہ کھڑا ہوئے تو بندہ اس کو چوانی منگنا پہ ہوئے تو بادشاہ نہیں توہین کرے بادشاہ نہیں بھی توہین ہے کہ اس منگنے والی نہیں بیک لی کہ آج تو کیڑی شے بھی منگیا لبنی ہے کہ بادشاہ بندہ پہ نامہ چوانی دے کہ بادشاہ تو دنیا والے ای کے دے سکنے. سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی حضرت ابو ہریرہ نے داماد بھی امن اور جلیل القدر تابعی بھی امن مسجد نبی بیٹھے ہشام بن عبد الملک آیا تاکہ حضرت عمرے سے آئے گئے تے مدینہ منورہ بھی حاضری دیتی. شام واپسی ہوئے سی کوئی شے منگنی کوئی حکم ہے کوئی درخواست ہے تو پیش فرماؤ میں تو سنی ضرورت پوری کر دیا. انہوں نے فرمایا بھائی وانج اساں توڑی کئی شہنی نہیں لوڑ. بادشاہ اٹھ گیا لوگ آ کے حضرت یہ تو سب مسیتی وچ نہ آکھا نا اس تو انہاں تو سا آکھا ماں نہیں لوڑ شاید مسجد تو باہر آکھو تو شاید حضرت کی کوئی ضرورت ہوئے تو تسی آئے ہوئے انہیں ضرورت پوری کی تھی وجو. بہت بڑا آدمی وہ باہر مسجد نے دروازے تھے. بادشاہ بھی اس دور میں نیک ہے دروازے سے کھڑا ہو گیا. چھٹے دور میں بادشاہ ہوا تو آتا میں مولی نہیں انتظار کرا میں بادشاہ ہو کے چھوڑ پڑا مولی ہے میں نے اور کے ہوئے لیکن وہ باہر کھڑا ہو گیا. حضرت باہر نکلے فارغ ہوتے بادشاہ وقت درخواست پیش کی حضرت اگر مہربانی فرماؤ کوئی خدمت نہ موقع دو تو میں نہیں سعادت ہو. انہوں بڑا عجیب جملہ فرمایا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہی جہان نہیں اس جہان نے نہیں کوئی شاید دے سو یا اگلے جہان نے نہیں دے سو. اس آخیا اگلے جہان نے نہیں تو میں دے نہ سکنا اس جہان نے جیڑی شاید تھی آپ تو میں پوری کر دے سا. یہ ہوں تکے ذرا اور یہ اللہ ان نہیں ہونے ولی ان نہیں ہونے جڑے مریدن یہ جے بات نظر رکھا ان اللہ نے ولی ہونے. سعید ابن مسیب نے جواب سنو اور دل لی تختی تے لکھ گئے. حضرت فرمایا گل سن بادشاہ سلامت تے امیر المومنین دنیا تو دے سکنا آخرت تو نہ دے سکنا تے دنیا اسا آج تک اس کو بھی نہیں منگی جیسی دنیا بنائی. اسا تے دنیا کی کوئی شے آج تک اس کو نہیں منگی.
وہ روٹیاں بھی آپ پہ دینا، کپڑے بھی آپ پہ دینا، ضرورتیں بھی آپ پہ پوریاں کرے نا، وہ تو اس اپنے ذمے دے چاہے گا کہ میں اپنے بندے دیا ضرورتیں پوریاں کرنی۔ دنیا کا عرصہ اس کو بھی آج تک نہیں منگی، توڑے کو کے منگا میں اپنا کام کر جڑا اس نہ اپنی یاریاں تے دوستیاں لا گئے اس وقت کہیں کوئی سوال کرنے کی لوڑ رانی بھی نہیں، وہ سائیں کی وقت آپ نال کھڑوتا ہو جڑے بھی لوڑ پڑے۔ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، صحابہ نے تعریف ہے، علماء ایک جملہ لکھا کہ راتی ان مسلح تے ہونے ہیں، دیہڑی ان گھوڑے تے ہونے ہیں، جڑے دیہڑی گھوڑے تے ہونے ہیں اور راتی مسلح تے ہونے ہیں۔ سڈے ایک علاقے نے عالم ہے، انہیں اس نے بڑا خوبصورت ترجمہ کرنے، انہیں انہیں آخنے راتی گھوڑے تے ہونے، راتی مسلح تے ہونے اور دیہڑی گھوڑے تے ہونے۔ انہیں اس جملے کا ترجمہ فرمانے راتی مزہ آوے تو ذرا وہ بھی ابھرے جڑا ہونا تک نہیں ابھریا۔ کئی جنے جی کاوڑی بیٹھے، دو ترے جنے میں پکائے ہوئے اور میں دی کاوڑی نہ بھاوے نہ مہنڈے تے کاوڑے بھاوے گرمی تے کاوڑے یوں اللہ ہی پتا، لیکن بیٹھے کاوڑی تن۔ حضرت فرمانے رہبان باللیل فرسان بالنہار، راتی صحابہ اللہ کوڑ ہونے کہ جھاڑی جڑ دے پڑ لگنا ہے تو بس اللہ ہونا کوڑ ہونا۔ ہاں جی راتی ہونا اللہ کوڑن، جھاڑی اللہ ہونا کوڑے۔ ہاں جی بات جس میدان کود وجن جس دشمن نہ کرے بان نب کے نن کیسر و کسر بھی ہوئے تو اللہ انہاں کروڑ بھن کے انہاں یہ جوتیاں میں پا دینے، کیونکہ دیہڑی اللہ انہاں نال ہونا، راتی ان اللہ نے کوڑ ہونے، دیہڑی اللہ انہاں نے کوڑ ہونا۔ انہوں لوگن آپ فرمایا شاید چنگی منگی ہو گیا تجھ میں کو کے منگیا، لیکن ٹھیک ہے اور جو منگے تو دیسا، لیکن اس نے اس سوال سے اتو دریائے رحمت اور علم نبوت جو سے چاہیا حضور امت ہے گل دیتی۔ آپ فرمایا توڑنے نالو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور نہیں، وہ مائی بہتر رہی جس پیغمبر کو سوال کیتا تو سواد آ گیا، اور وہ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ مصر سے نکلے اور فرعون غرق ہویا اور شام واسطے اور اس واسطے روانہ ہوئے بیت المقدس واسطے، تو انہاں کے بندے آکھیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وصیت کی تھی کہ میں جس وقت بنی اسرائیل مصر تو واپس ویسن شام تو میرا تابوت بھی کڈی کھڑے اور ماں اپنے ابا حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم نے پہلو وچوان کے ماں بھی دفن کرے، تو حضرت کی وصیت ہے کہ انہوں نے میت دیڑی اور تابوت اسا کٹ کے کھڑنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زہر بنی اسرائیل حضرت یعقوب نال مصر آئے، انہوں نے وطن دہینے وطن شام ہے اور ایک 90-93 بندہ ہے جڑا حضرت موسیٰ علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد نہ 93 بندہ گھن کے مصر میں اندر منتقل ہوئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 250 سال تو بعد بنی اسرائیل ہے تو واپس کھڑیا، تو اس وقت مختلف روایات جو ایک روایت تھی کہ 6 لاکھ کی تعداد ہے بنی اسرائیل نے، تو انہوں نے جب واپس ٹرے تو انہوں نے کہا اپنے جد امجد حضرت یوسف نے تابوت بھی کھڑنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھا تابوتہ بھی کتھے، حضرت کی قبر کتھے، ماں تو پتہ نہیں، لوگاں آخری قبر تا اساں بھی کوئی نہیں پتہ، پر بندہ ڈھونڈو، بندہ ڈھونڈیا ایک مائی لبی جڑی چنگی وڈیری عمرہ نے، اور اس آخری حضرت موسیٰ علیہ السلام مان کے دس جاؤ کہ حضرت یوسف کی قبر ماں پتہ، لیکن ناڑی بھی دس چھڑے بھائی دسینی بھی نہ قبر ماں پتہ، لیکن دسے پچھلے مانا بچہ جڑے پکھے کو بیٹھے ہو ذرا اپنی گلا چھوڑ دے تھوڑی جی ڈھیر مٹ دے بات تھی بھی ساری جھاڑ کے رہنے رہے، میں اپنے وعدے سے پورا انشاءاللہ میں گل ختم کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آخر مان کے دس جاؤ ماں پتہ آوے لیکن دسے نہیں نہ کہ یہ کی کون ہو سکنا، اللہ نے نبی پوچھنے پہن، خدا نے کلیم پوچھنا پہ دسے نہیں نے، اس آخر کلیم پوچھنے پہن تو کلیم یا ماں صدن یا اتنے آمن کے بعد اگلی گل کرساں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر میں گنا اس مائیاں اوکے نہیں جیسا قبر بھی پتہ تے دسینی بھی نہیں آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساکری ہاں جی قبر پتہ ہی پتہ کیڑی جائی تھے جڑی جات نہیں دسی جا میں نہ دسے نہیں مائیاں بھی پتہ چاہے کہ میں اگر نہ بھی دسیا تو جس ہستی نہ برائے راس عرشہ نہ رابطہ، جس سے جبریل ہر ویلے پہ آنا اللہ اپنے کلیم دس دے سن، لیکن یہ سارا کام جی میرا رب ہی پہ کروانا ہے، اللہ ہی اساں وٹکیاں کھلرانا پہ ہے، اللہ ہی وقت بلوانا پہ ہے، اور اللہ ہی اس وٹکیاں وہ جا دیونا چاہنا ہے جیڑی وہ آخنا چاہنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیوں نہ دسے نہیں، اس آخر دسے نہیں ہے
لیکن میری دو شرطاں اگر ان پوریاں کر جاؤ تو میں تو قبر دس دینی ہے. حضرت کلیم فرمایا کہ تونا مطالبہ اس کری میرا پہلا مطالبہ یہ کہ جڑے میں دنیا تو روانہ ہوا تو میرا خاتمہ ایمان تے ہو. نکا سوال کیتا اس کے بڑا کیتا وہ واقعہ ذہن وچ رکھے کہ حضور بیان کے رہنے پہن اس بدو نے سامنے کہ تو منگنی آ دو لہاریاں تے اوتے تاکو کے پئی منگنی تو نالو تو وہ آسانی ہے وہ بیانی میرا خاتمہ ایمان تے ہوئے کہ خاتمہ ایمان تے ہو ونجے تو اس تو بعد بات کئی شئی نہیں لوڑ ہوئی. سر ہلاؤ کلا بلند مومن ہی ہوا کہ میں جڑا کے جملہ ایک آکھا جنا ہوا یہ جڑا مرن لگے ایمان نہیں ویسی گنوائے دنیا تو ونجن لگے کلمے نہیں خوشبو چھوڑ ونجے. ہاں جی نشان مرد مومن باتو گویم چو مرد آیت تبسم بر لبے اوس. علامہ اقبال بیانیں وہ جڑے مومن نہیں جڑے اپنے آپ مومن سجینے پہن فرمایا مومن تو ہوئے جڑا مرن لگیا اس نے چہرے تے مسکراہٹ آ. میں تو دسنا جڑے مومن نے نشان مرد مومن باتو گویم چو مرد آیت تبسم بر لبے اوس. اس نے ہوٹھا تے تبسم آ گیا مسکراہٹ آ گئی. ای جنا دوستوں میں پدری گل شروع بھی اتھو کی تھی اور یہ گل پہ کرنے ہو کہ نٹے ان نہیں جڑے اسی سمجھی وتے ہیں اور سمجھدار ان نہیں جڑے اسی سمجھنے وتے ہیں. سمجھدار ہن جنہوں نے میں تذکرے پہ کرنا. حضرت ابراہیم اللہ قرآن اتحاد میں میری گل نہیں میں یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ. اللہ بہن تسی جتنے مرضی اپنے آپ سیاح آکھو سمجھدار آکھو تے آکھو یہ زمیندار چو بڑا سیاح یہ جناب گڈیاں والے چو بڑا سیاح یہ کاروباریاں چو بڑا سیاح یہ مولویاں چو بڑا ہوشیار تے سمجھدار ہے. اور میں تو سنیا گلاں اگر میں رب کو پوچھو نا کہ اس کائنات میں سب تو سیاح کون ہے اللہ بہن سب تو سیاح ہوا جڑا ابراہیم نے دسے ہوئے راہ تے ٹورے جڑا ابراہیم نے راستے چھوڑ دے. میں یرغب عن ملت ابراہیم ملت ابراہیمی دوئی پلے ای دوئی پلے کھا اور میں ای تو ہوئی ہوئے من صفی نفسہ. کائنات اس تو بڑا بے وقوف کوئی نہیں سمجھدار ہوئے جڑا میں ابراہیم نے پیچھے ٹورے. اللہ اکبر. اللہ ساری کائنات نے سیانے تے جھلے دستے کہ سیانے انہوں جڑے ملت ابراہیمی نے ہوں تھک گئے ہو تو سائڈ نہیں تو زور چکے تو سا نہیں لگنا پا کہ تو سا تھکنا بھی چاہیے ہے. میں یرغب عن ملت ابراہیم جڑا ملت ابراہیمی تو ہٹ گیا اور میں وہ پاگل تے دیوانہ اس کائنات میں سب تو سمجھدار ہوئے جڑا ملت ابراہیمی تے. نہیں اگر اجی بھی نہ ہونا سمجھے تو ابو جہل کائنات نہ بے وقوف ترین ہے کہ حبشے نہ بلال کائنات نہ سمجھدار ترین جڑا ملت ابراہیمی تھے وہ کائنات نہ سمجھدار ترین آدمی اور جڑا اللہ اور اللہ نے رسول نے مجھے تو ہاتھ بنے وہ کیا. حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ اس گلہ اور ایک خوبصورت انداز فرمایا اللہ کرے سلطان باہو تے اوور پو نہیں تو میرے کو تو نہ حلوا نہ چاولن میرے کو تو امن اگر ان گلہ تے اوور سکنے ہو تو اوور پو. حضرت سلطان باہو فرمانے جے دل عشق خرید نہ کیتا 100 دل درد نہ جانے ہو. فرمایا جنہ دلوں میں عشق الہی نہیں بڑھیا عشق رسول نہیں بڑھیا عشق قرآن نہیں بڑھیا تسی انہاں دسینے رہو نا کہ عشق نیا پیڑا ہے جیاں ہونیاں عاشق نی رات ہے جی گزرنی اساں ہمیں نیندر نہیں آنی واتو پاسے پر دینا واتو مزے نے خیال پکانا اوتے اپنے محبوب میں گم ہونا اور اسی گم میں صبح ہوئے نہیں. اساں ہزار سمجھانے رہو جانے جساں عشق نیا پیڑا نہیں لگیاں اساں تسی عشق نی حقیقت سمجھا ہی نہ ہو سکنے. عشق اساں ہی سمجھ آنا جساں لگنا یہ تو سمجھ نہیں آنا. خود سے خسرے ہر کوئی آکھے کون آکھے مردانے ہو گلیاں وچ پھرن ہر ویلے جویں جنگل ڈھور دیوانے ہو. فرمایا کئی بھوکت ہے کئی گلی وچ کئی شہر اگر کہیں ہجڑا آ وجے نا ہجڑا ایک نوی مخلوق ہے. فرمایا جاکت بھی جمع ہو رہے ہیں اور جناب نڈے بھی جمع ہو رہے ہیں جاکت پچھو تراڑیاں بھی مجانے ہاڑو بھی بھنے اور جناب اس کا شکر بڑھانے اور ایک ہی دنیا تک ہے نہیں بھی ہمیں پہلے تک وہ ہی کیا آئے میں نے ہجڑا نوی مخلوق ہے. فرمایا گلی وچ آ وجے لوگ تکنے واسطے جمع ہو رہے ہیں
نڈے گلیاں میں پھرنے رانے انہاں نہ کوئی تکنے واسطے جمع تھینا نہ انہوں نے پیچھے کوئی تراڑیاں میں رہنا نہ کوئی ہاڑو بجانا ان کا نڈے جاوا کیوں جی یہ گل ہے کہ نہیں وہ ایک نوی شے ہے وہ بچہ نہ شغل بڑھوانا تماشا بڑھوانا حضرت کروڑا روپیہ نے گل کی تھی میں تو ترے مصرے سنا رہا لیکن انہاں مصرے تے میں تو ہلایا نہیں لیکن چوتھے مصرے تھے میں تو ہلائسا ذرا کہ اگر سمجھ آوے تو میں جواب دیونا اور بس یہ آخری جواب بہو ہے اس تو بعد بات تو نبی دیتا تو میں دوائی والے پلے لانا پا حضرت فرمانے ان جڑے ہجڑے وطن ہیں نا ان ہجڑے نہیں تے جڑے انہاں گلیاں میں نڈے وطن ہیں ان نڈے نہیں نڈے کورن جڑے میں دسے نا ہجڑے کورن میں دسے نا اور اللہ نے ولی اللہ نے دیتے ہوئے نور وچوں ابھرنے انہوں نے شعر بھی قرآن بھی تفسیر ہونے انہوں نے جملے بھی انہوں نے ملفوظات بھی ان قرآن اور حدیث جو مستفاد ہوئے ہوئے اور نکلے ہوئے موتی ہونے جڑے امت دے لیں کروڑوں روپے نہیں اللہ نے بڑی گل کی تھی اگر سمجھ آ وجے تو آج بھی تقریر نہ یہ نہ چھوڑ کے خلاصہ کر گھن وجے حضرت فرمانے مرد نہ مرد ہجڑے ہو گئے مرد جڑے ہو گئے فرمایا میں دسنا جڑے کورن تے ہجڑے کورن مرد نہ مرد تتا من خمسن باہو جدا عاشق بنسن گانے اجی بھی انجنہ ابھرے یہ کھوڑ ابھرنا چاہیے میں سمجھانا کہ وقت میں پڑھنا حضرت فرمانے قیامت ہے جڑے کچھ بندیاں نامہ اعمال لفظی سجے ہتھے میں کچھ بندیاں لفظی کھبے ہتھے میں سجے ہتھے نے نامہ اعمال حضرت تشبیہ دینے بین گانے نہ فرمایا جڑے قیامت ہے جڑے سجے ہتھے میں نامہ اعمال گھن کے تے گانے بن کے اچھلنے تے کدنے اللہ دی جنت بڑی ویسے حسن ان اصلی جڑے اور جڑے کھبے ہتھے میں نامہ اعمال گھن کے 50 سالہ میں 60 سالہ میں 70 سالہ میں جو نہ تو خدا راضی نہیں ہویا رسول راضی نہیں ہویا اور ان دوزخ جوانے پہن فرمایا ہجڑے تا ان حسن جڑے دوزخ جوانے پہن مرد نہ مرد تتا من خمسن باہو جدا عاشق بنسن گانے جڑے انہاں جڑے دنیا سے وائن کے اپنے رب راضی کر کے رسول راضی کر کے پاک زندگی لگا کے متھے تے ایمان نہ نور گھن کے چہرے تے مسکراہٹ گھن کے حضرت علی دنیا تو بہنے بہن لوگ جڑے کوڑ بیٹھے انہاں خطاب کر کے فرمایا اسباب السماء مفتحۃ ادھر تک وہ آسمان میں پوری لتھے بہنے اور آسمانہ تو فرشتہ نہ نزول ہونا پیا ہادہ امی حمزہ اے سامنے میرے چاچا حضرت حمزہ کھڑوتے ہیں آدھا اخی جعفر اے میرے سامنے بھائی جعفر تیار کھڑوتے ہیں آدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سامنے اللہ نے رسول کھڑوتے ہیں جنہیں میری روح نے استقبال واسطے آئے آدھا فاطمہ آدھی ہی فاطمہ بنت محمد اے سامنے فاطمہ بنت محمد کھڑے جس نات 300 جنتیاں حوران ان سارے میرے روح نے استقبال واسطے آئے قرآن نے ایک آیت پڑھی فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ترجمہ پنجابی کرنے لگا فرمایا لوگو دنیا تے سارے ہی مرنا جتنی بھی دنیا تے آئے انہوں نے موت آونی لیکن مرے ان کی کوئی شیر خدا مرنا موت جی آوے اور روح جی حالت نکلے کہ ملک الموت بھی چس آویں گے کہ کئی سوا شیر جنے نی روح کہیں کئی بندے نی روح تک کھڑی نا جس روح اپنے رب اور بات فرشتے بھی نارے مرینے میں نوان یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ دنیا کے لوگ تو آکھنے یہ بابا راتی سونا نہیں راتی کوزے کھڑکانا نہ آپ پونا نہ اسا پون دینا لیکن تجھ اپنی جیڑی تھکاوٹ برداشت کی تھی آج انہوں نے بدلے نہ دینے ارجعی الی ربک آج لوٹ اپنے رب کی طرف جیڑا تو نے تو راضی تو اس تو راضی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی جنہاں واسطے ہن اعلان ہونے پہ قرآن کا نا کائنات میں سمجھدار ترین لوگ کہنا سیانے لوگ کہنا جڑے دنیا تو ونجن تو ایمان بھی خوشبو گھن کے ونجن ایمان بھی دولت گھن کے ونجن تو مائی بھی سوال کائنات نے سب تو بڑا سوال کی تھا اس کا ماں کچھ بھی نہیں چاہیے نا اے اللہ نے کریم ایک گارنٹی گھن دے کہ میرا خاتمہ ایمان کیا اور ہی کائنات میں سب تو بڑی سعادت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اور کے مطالبات جناب نا اس کا دعا مطالبہ ہی وے کہ جڑے خاتمہ ایمان تے ہو سی تو بات جنت تا پکی جنت طلب سی ایمان تے خاتمے نہ مطلب ہی وے کہ رب راضی ہو جا لیکن حضرت خالی جنت نہیں چاہیے ان باغ کے باغیچے نہیں چاہیے جنت اللہ نے کلیم نہ گواٹ چاہیے
اپنا گواڈ گھندے تے ایمان تے خاتمے کی گارنٹی گھندے تے قبر میں دسے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست پیش کی تھی, جواب آ گیا. اللہ تعالیٰ سچی گل تو یہ کہ ای وڈکی نے مقدر جگاونے واسطے ساری کہانی بنائی گئی ہے جی. اللہ تعالیٰ یہ سارا منظر بنایا گیا اس کو کہ ایسا مائیاں بھی ہوتے کھڑنا چاہنے ہیں کہ قیامت تک آنے والے حضور کی امت بھی دسنا چاہنے ہیں کہ رب کو تنہائیاں میں منگو تو منگو کے. اللہ فرمایا میں نے کریم گارنٹی دے دے تو شیئں نہیں منظوری ایسا کر گی دی تو ایسا گارنٹی دے دے کہ توڑے دوئے مطالبے منظور ہو گئے. حضور فرمایا سوال تو توڑ نال اس مائی وال کیتا ہے جس خدا نے پیغمبر کو کوئی شاید منگی تے تو کہ منگنا پہ دو لہاریاں کہ ماں دو لہاریاں دے ونجو اے گنو. تو اللہ نے رسول کو اللہ کو منگنا کے وے. میں شروع تے عرض کی تھی کہ سائیں آپ دسیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, دنیا نہیں بھلائی آخرت نہیں بھلائی. ہاں جی گل ختم کرنے لگا. اس نے پڑھیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا پچھو بدو اوپر پہ نماز وچ اوپر پہ اس نے کیا قربان منیا اس ماؤ تے جس ہی لال جایا. میں قربان منیا اس ماؤ تے جس ماؤ ابراہیم جیسا لال جایا کہ جیسا رب آکھے کی میں نے سنگی میں ایسا اپنا دوست بنا کے دا, میں ایسا اپنا خلیل بنا کے دا. وہ ماں کتنی مقدس ہے جس حضرت ابراہیم جیسا بیٹا جایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لگی رہنے ایک بندے ایک جائی جملہ انہاں آکھیا برائے راست آکھیا. اس آکھیا عیسیٰ میں قربان منیا اس ماؤ تے جس تو نے جا پتر جایا. حضرت عیسیٰ میں والد کوئی نہیں ایک ماں ہے. اللہ اپنی قدرت را حضرت عیسیٰ پیدا کیتا. اس آکھیا میں قربان منیا اس ماؤ تے جس تو نے جیسا بیٹا جایا. حضرت عیسیٰ پیچھے مڑے پر میں ایک باری وعدہ آکے آکھے اس آکھا میں کوئی غلط گل نہیں آکی میں تو داد پہ دینا اس ماؤ جس ماؤ نے پیٹ اللہ اپنے امر واسطے اپنے حکم واسطے اپنی نشانی واسطے اپنی آیت واسطے اپنے معجزے واسطے جس پیٹ خدا منتخب کیتا وہ پیٹ کتنا مبارک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا تو ٹھیک آکھا لیکن میں تو او ڈھڈ بھی دسا جیڑا میں ماؤ نالوں بھی زیادہ مبارک ہو سی. وہ پیٹ بھی دساؤں جیڑا میں اماں نے پیٹ نالوں بھی زیادہ معتبر اور مبارک اور پاک ہو سی. ساکہ حضرت ان کیڑے پیٹن توجہ کرے ذرا اسی اپنے موضوع تے مڑ آئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اس تو بھی زیادہ مبارک تے برکت آئے ان سینے تے ان پیٹن میں نے تو بعد ایک نبی تے رسول آسی اس نبی نے محمد اور احمد نہ ہو سی. اللہ اس نبی قرآن دے سن او قرآن کی کتاب اس نے امت نے نوجوان تے بڑھے بچے تے بچیاں اپنے سینے میں محفوظ کرے سن. جیڑے سینے اور جیڑے ڈھڈ اس قرآن اپنے اندر لا ہی سن وہ میری اما نالوں بھی زیادہ مبارک ہو سن. ان سینے بڑے معتبر ہو سن بڑے مبارک ہو سن جنہاں اللہ تعالیٰ قرآن نے ای دولت دے سن. میرے دوستو کائنات میں اس تو بڑی مبارک کوئی نہیں جنہاں اللہ قرآن کی دولت دے دیتی جنہاں نے اولادہ نے سینے اللہ قیامت تک سرسبز و شاداب بڑھا دیتے. اے جب بوٹا تو سنے گھر لگ گیا جس سے قیامت تک خزاں نہیں آمنی اس سے پتے کو نہیں جھڑنے اس کی چھان تو ساں قبرہ میں بھی پہنچ سی قیامت تک ڈھڑے بھی پہنچ سی. الحمدللہ رب العالمین دستار بندی. اچھا جی دستار بندی کرنے نہیں بتاؤ.